أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لهم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ اب آداب یہ بھی ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کو ملنے کے لیے جائے اور اس کے دروازے پہ کھڑا ہو تو دروازے کے سامنے بالکل نہ کھڑا ہو، یا دائیں ہاتھ پہ کھڑا ہو یا بائیں ہاتھ پہ کھڑا ہو، چونکہ بعض اوقات اتفاق سے دروازہ کھلے اور سامنے کھڑا ہو تو اس کے گھر والوں پر اس کی نظر پڑے گی، اسی سے تو اللہ روکنا چاہتے ہیں، منع کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث مبارک ذکر فرمائی ہے، حدثنا مؤمل بن الفضل الحرانی فی آخرین قالوا حدثنا بقیہ قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن بشر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول السلام عليكم السلام عليكم وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور۔ انفرد به ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی۔ عبداللہ ابن بشر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور پاک جب کسی قوم کے کسی گھر میں آتے تو گھر کے سامنے دروازے کے کبھی نہیں کھڑے ہوتے، یا جانب یمین یا جانب یسار میں کھڑے ہو کے فرماتے السلام علیکم السلام علیکم۔ اور ساتھ یہ بات بھی ہے کہ یہ وہ دور تھا، غربت کا زمانہ تھا، گھروں کے اوپر دروازوں پر کوئی خاص پردے بھی نہیں ہوتے تھے، تو اس لیے بھی احتیاط ضروری ہے۔ اصل میں جتنی آداب شریعت ہیں ان میں بہت بڑی حکمت ہیں۔ مثلا ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ اگر باہر سے آئیں تو فوراً گھر میں نہ جائیں، اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھ جائیں، 2 رکعت پڑھیں، حال حوال کریں اور گھر والوں کو پتہ لگے کہ وہ آ گیا۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ تاکہ عورت جو ہے بیچاری جب اس کا خامند باہر گیا ہوا تو اجڑی پجڑی ہوتی ہے، تاکہ وہ غسل کر لے، تیل لگائے، تیاری کرے اپنے خامند کے استقبال کی، پھر داخل۔ اور اسی طرح جب دروازے پہ آئے تو بغیر اذن کے، بغیر سلام کے، بغیر اجازت کے کبھی داخل نہ ہو۔ حالانکہ یہ بظاہر یعنی بڑے آسان سے آداب ہیں، لیکن حکمتیں ہیں اس میں بڑی۔ ایک آدمی کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹا جو ہے وہ کسی جرم میں بیچارہ ناحق قید ہو گیا۔ اب ان کو اطلاع ملی کہ بھئی الحمدللہ اس کی اپیل منظور ہو گئی ہے اور وہ فلاں تاریخ کو بری ہو جائے گا۔ تو بہرحال گھر والوں کو خوشی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ 1 مہینہ پہلے اس کی حسن کارکردگی کی وجہ سے کہ اس نے جیل میں کوئی شرارت نہیں کی، کوئی دنگا فساد نہیں کیا، تو جیل سپرنٹینڈنٹ کو اختیارات ہوتے ہیں کہ اس کو کچھ مہلت دے چھوڑ دے، تو اس نے اس کی 1 مہینے کی قید معاف کر دی۔ تو اب 1 مہینے کی قید معاف ہو گئی، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، بتانے کی کیا ضرورت ہے، میں گھر جا رہا ہوں اور ویسے بھی اچانک جاؤں گا تو خوشی ہوگی۔
تو وہ رات کو اپنے گھر میں پہنچا تو اس کی بیوی جو ہے وہ صحن میں چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی. اس نے آ کے اس کو اٹھایا, وہ بھی خوش ہو گئی, چلو میرا خاوند آ گیا ہے. اور انہوں نے وہی, چونکہ اتنے عرصے سے قید میں تھا, اس کو عورت کی تڑپ تھی بیوی کی, تو وہیں چارپائی پہ لیٹ کے میاں بیوی نے مجامعت شروع کی. اس کے باپ اور بھائی جو تھے وہ پانی لگانے کے لیے فصل میں گئے ہوئے تھے, وہ واپس آئے. انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ میری بہو کے ساتھ لیٹا ہوا ہے. یہ تو تصور بھی نہیں تھا نا کہ میرا بیٹا ہو سکتا. انہوں نے کہا وہ تو 1 مہینے کے بعد آئے. تو اس کے ہاتھ میں کسی تھی نا, وہ کسی ماری, گردن کاٹ دی. جب گردن کٹ کے سامنے آئی تو حیران ہو گیا, تو میرا بیٹا ہے. اب رونے سے کیا ہو سکتا تھا؟ تو اس لیے اگر آدمی آداب شریعت پہ عمل کرے اور جلد بازی سے کام نہ لے تو اس میں بے انتہا فائدہ بھی ہوتا ہے. اس لیے اب دیکھیں نا کہ ورنہ خود تصور کریں کہ اگر کسی کے دروازے پہ اللہ کا نبی کھڑا ہو, سرکار دو عالم کھڑے ہوں, تو ہو سکتا ہے کہ حضور کے لیے دروازہ نہ کھولے. لیکن پھر بھی آپ کھڑے ہو جاتے, سلام کرتے, اور 3 دفعہ میں اگر جواب نہیں آیا تو واپس چل پڑتے. اور اسی طرح ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ کسی کے گھر گئے, دروازے پہ آواز دی, اور اندر سے بیوی نے کہا کہ بھائی تمہارا بھائی یہاں نہیں ہے, تم جاؤ پھر واپس آنا. فَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا, اگر کہیں کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ افسوس فرماتے تھے, کہتے بھی اس آیت پر ہمارا عمل نہیں ہو سکا, اس لیے کہ ہمیں تو کوئی نہیں کہتا کہ واپس جاؤ. کوئی کہے واپس جاؤ تو ہم واپس جائیں نا, تو لہذا یہ آیت تو ہمارے عمل سے رہ گئی. اس لیے ہمیشہ آداب شریعت جو ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں حکمتیں ہیں, اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہیں. اگر انسان شریعت پہ چلے تو 1000 برائیوں سے بچ جاتا ہے. اسی طرح صحیحین میں یہ حدیث بھی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تم کسی کے گھر میں جھانکتے ہو اور وہ اندر سے پتھر مارتا ہے اور تمہاری آنکھ میں لگتا ہے اور تمہاری آنکھ نکل جاتی ہے, اس پہ کوئی گناہ نہیں. تم نے کیوں اس کے گھر میں نظر ڈالی ہے؟ تو تمہیں تو یہ حق نہیں تھا کہ تم اس کے گھر میں نظر ڈالو. ایک آدمی نے حضور پاک سے سوال کیا, انہوں نے کہا حضور میرے گھر میں تو صرف میری ماں ہے اور تو کوئی ہے ہی نہیں, تو اب میں اس کے لیے بھی اجازت مانگ کے جاؤں, پہلے کھڑا رہوں دروازے پہ؟ آپ نے فرمایا تم چاہتے ہو کہ تمہاری ماں ننگی بیٹھی اور تم چلے جاؤ؟ انہوں نے کہا حضور میں یہ تو نہیں چاہوں گا. اسی لیے تو اجازت ہے, کیا پتہ عورت کے سال میں بیٹھی ہے, تو اجازت لوگے تو وہ اہتمام کر کے بیٹھ جائے گی. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے ایسے کنکری مار کے اس کی آنکھ نکال دی, اس پہ کوئی دیت نہیں ہے. وآخر الجماعت میں حدیث شعبۃ محمد المنقذ عن جابر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان علی ابی فدققت الباب. وہ کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں آیا, میرے باپ پہ قرضہ تھا, اسی بارے میں میں حاضر ہوا. فقال من ذاک, اور میں کون ہوں بھائی؟ فقلت انا, میں ہوں. حضور ناراض ہو گئے, آنا یہ کیا لگا رکھا ہے کہ میں ہوں, کون ہو تم؟ كأنه كرهه وإنما كره ذلك أن هذه اللفظة لا يعرف صاحبها. اس لفظ سے پتہ نہیں لگتا کہ آنے والا کون ہے. لازمی ہے کہ وہ بتائے کہ میرا نام کیا ہے, اپنا نام لے کے بتائے کہ میں ہوں, یا کنیت سے جس سے وہ مشہور ہو. وقال والنام ابراہیم قال فی مسلم تسلموا علی اہلها وتستأذنوا, گھر والوں پہ سلام کہو پھر اذن مانگو. حضرت ابن عمر آئے کسی کام کی وجہ سے, تو اس کو گرمی کی شدت نے پریشان کیا تھا. فَأَتَى فَاسْتَاطَ امْرَأَةٌ مِّن قُرَيْشٍ, قریش کی ایک عورت کے خیمے پر پہنچے, اور اس کے بعد آپ نے فرمایا السلام علیکم, قالت ادخل بسلام. فعادت وهو يرافع بين قدميه قال قولي ادخل, قالت ادخل فدخل.
تو اس نے کہا کہ میں آج داخل آ سکتا ہوں؟ یہاں ادخلوا بسلام۔ آپ نے کہا یہ نہ کہو، یہ تو ایک دعا ہے نا، اذن تو نہیں ہے۔ تو واپس گئے، پھر کہا کہ ادخل، نے کہا ادخل، پھر داخل ہوئے۔ ولی ابن ابی حاتم حدثنا ابو سعید الشج قال حدثنا ابو نعیم الاحول قال حدثني خالد ایاس قال جدتی ام ایاس قال كنت في 40 سنة استأذن على عائشہ، ہم 4 عورتیں تھیں، بی بی عائشہ کے پاس آئے اجازت لی۔ فقلنا ندخل، فقال لا، نہیں، قلنا صاحبتكن تستأذن فقالت السلام علیکم ان ندخل، انہوں نے پھر کہا السلام، پہلے سلام کیا پھر یہ کہا ہاں اب آ سکتے ہو۔ ثم قال یا ایھا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأذنوا وتسلموا علی اہلها، یہی اللہ کا حکم ہے۔ اگر تم ماں کے پاس بھی جا رہے ہو تو پہلے اجازت مانگو، بہن کے پاس بھی جا رہے ہو تو پہلے اجازت مانگو، اجازت دے تو پھر داخل ہوں۔ ایک عورت نے کہا کہ حضور میں اپنے گھر میں کبھی کبھی ایسی حال میں بھی ہوتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ اس حالت میں مجھے میرا باپ بھی دیکھے یا بیٹا بھی دیکھے۔ وَإِنَّهُ لَا يَزَالُ يَدْخُلُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِهِ وَأَنَا عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالِ قَالَتْ فَنَظَرَتْ إِلَىٰ أَيُّ لَا تَدْخُلُوا، اس نے کہا حضور ہمارے گھر والے ایسے آگے داخل ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ حکم نازل ہو گیا کہ آپ داخل نہیں ہو سکتے جب تک سلام نہ کرو، اجازت نہ لو۔